وضو میں کتنی چیزیں ضروری ہے، اسی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ یاد رکھیے کہ وضو صرف اور صرف 4 کام اگر کر لیے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام افضل یا سنت عمل نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ صرف 4 کام آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ 4 کام کیا ہیں؟ 4 کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا پورا چہرہ دھونا ہے۔ یہ پورا اگر آپ نے چہرہ دھو لیا اور ایک مرتبہ دھونا ضروری، 3 مرتبہ جو 3 مرتبہ جو آ جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ میں آپ کا پورا بھیگ جائے تو دھو لیجئے، اگر نہیں ہوتا ہے تو 3 مرتبہ میں آپ پورا بھیگائیے، لیکن پورا چہرہ ایک مرتبہ دھو لیے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ پھر دونوں ہاتھ کنگھی سمیت دھو لیا آپ نے، دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، جو بال ہے کم سے کم ایک بال بھی ٹچ ہونا چاہیے۔ چوتھائی سر کا آپ نے مسح کر لیا، سر کے 4 حصے کریں گے، اس میں سے ایک حصے کا آپ نے مسح کر لیا تو یہ کام ہو گیا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ پاؤں ٹخنوں تک، گھٹنوں تک نہیں، ٹخنوں تک آپ پاؤں دھو لیے تو آپ کا وضو مکمل ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ وضو کی یہی 4 فرائض ہیں جس کو ضروری کہا گیا ہے۔ یہ 4 اگر آپ نے کام کر لیے تو وضو ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو بات آتی ہے کہ 3 مرتبہ چہرے کا دھونا، پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور 3 مرتبہ چہرہ، پھر 3 مرتبہ پورا ہاتھ، 3 مرتبہ پاؤں اور سر کا مسح کرنا، اور پھر داہنی طرف قبلہ رخ کے ہو کے کرنا، یہ سب ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ سب جو ہے صرف اور صرف سنت اور مستحب ہے تاکہ وضو مکمل ہو، اچھی طریقے سے ہو، وضو کا پورا ثواب ملے۔ یہ اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اچھے سکون سے اور 3 مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ نور ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ 4 کام کیے اور وضو کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالنا، 3 مرتبہ نہیں دھویا تو وضو سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ بھی بات کہنا غلط ہے۔ صرف 4 کام آپ نے کر لیے ہیں، آپ کا وضو ہو گیا۔ اچھا، ایک بات یہ میں اس میں بھی وضو میں یہ ہے کہ وضو میں آپ کو ایسی چیز نہ پایا جائے جس سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ وضو کر رہے ہیں اور ہوا بھی نکل رہی ہے پیچھے سے، تو ایسی صورت میں وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہاتھ دھو رہے ہیں یا چہرہ دھو رہے ہیں تو پیر دھو رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز یہاں پر لگی نہ ہو جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ پانی کو اگر کھال تک پہنچنے سے روک رہی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عورت وغیرہ ہے، لپسٹک وغیرہ لگاتی ہے اور وہ ایک دم چمڑا جیسا جم جاتا ہے، پھر وہ وضو کرتی ہے تو وہ چمڑا جمع رہتا ہے اور وضو اس کے ہونٹ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، پانی اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس کا وضو ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کھال تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اور ان کا جو ہے لپسٹک لگانے کی وجہ سے وہ پانی پہنچا ہی نہیں، لہٰذا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو میں یہ چیزیں بھی ضروری، چھلا وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اور اس کو ہلایا نہیں، بالکل ٹائٹ ہے، اس میں پانی پہنچا ہی نہیں، اور تو یاد رکھیے وہ سوکھا رہ گیا۔ ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ یاد رکھیے 4 کام اگر آپ کو آسانی سے ہو جا رہے ہیں تو آسانی سے کیجیے، اور اگر آسانی سے نہیں ہو پا رہے ہیں بلکہ آپ کو ہر کام 3 مرتبہ کرنا ہے تو 3 مرتبہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کا پورا مکمل وضو ہو۔ لیکن 4 کام کر لیا آپ کے تو وضو ہو گئے۔ وضو میں نیت وغیرہ جو کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے نیت کرنا چاہیے، وضو کے لیے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، وضو کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف 4 کام آپ نے بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے بھی کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غسل اگر کسی نے کیا اور غسل میں چاروں اعضاء بھیگ گئے اور سر کا مسح بھی ہے، ہاتھ پھیرتے تو مسح ہو جاتا ہے، اور تو اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ غسل میں وہ چاروں اعضاء بھیگ گئے، لہٰذا اس کا وضو اسی میں آٹومیٹک ہو گیا، لیکن وضو میں جو مکمل وضو کا جو باضابطہ ثواب ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات، نیت کرنا ضروری نہیں ہے، تاکہ نیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وضو میں مکمل ثواب ہو جائے، پوری اس میں یادداشت باقی رہے۔